میں پتہ نہیں کیوں دعا ماضی میں چلا گیا. ایک مجھے وہ اپنے آج کے پرائم منسٹر کا 2021 کا ایک وہ ایکس پہ اس کا ٹویٹ ہوتا تھا وہ نظر آیا جب انہوں نے 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہونے پہ بہت دکھی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ غریب سے نوالا بھی چھیننا چاہ رہے ہیں. وہ مطلب اس وقت اتنا دکھ تھا اور پھر ظاہر ہے اس وقت وہ چونکہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو پرائم منسٹر نہ ہونے کا دکھ اور ہوتا ہے, پرائم منسٹر بننے کے بعد دکھ آپ کے بدل جاتے ہیں. پھر نوید صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے شوکت عزیز کی یاد دلا دی. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم شوکت عزیز صاحب کے دور سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تو یہ آئے گا, لیکن وہ اللہ کے فضل سے یہ ٹرکل اپ ہی ہو جاتا ہے ہمیشہ, ڈاؤن کبھی نہیں ہوتا, یہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے. وہ آپ 600% تنخواہیں اپنی بڑھا لیتے ہیں, جیسے ہی آئی ایم ایف کے ڈالرز آتے ہیں آپ اپنے بیرونی دورے بڑھا لیتے ہیں. ڈالر بہت آ گیا ہے, خیر ہے, خرچ کرو آرام سے. مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک عام آدمی والی اکانومی, ہمارے حکمران بھی اسی طرح سے چلتے ہیں کہ جیسے میرا ہوتا ہے نا, مجھے دوست کہتے ہیں کہ تیرے پیسے کہیں سے آنے ہوں تو پہلے ہی تو خرچ کر لیتا ادھار پکڑ کے کہیں سے. میرے اللہ کے فضل سے یہ حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے, یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں حکمران آپ جیسے اور میرے جیسے ہی ہیں یہ, بس اب پیسے آ رہے ہیں تو آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. جب امید ہوتی ہے آ رہے ہیں تب بھی یہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو وہ جہاں 4 لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہاں 10 کا قافلہ بنتا ہے, پھر 15 کا بنتا ہے, وہ پھر لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہر دفعہ وہی بھاشن ہمیں سننے کو ملتا ہے, ٹیکس نیٹ براڈن کر رہے ہیں, ہم نئے ان کو لا رہے ہیں ٹیکس میں, لیکن آخر میں آ کے پھر ہم نظر آتے ہیں ہمارے لیے پٹرول بھی مہنگا کر دیا جاتا ہے. ہمارے لیے اس دفعہ شکر ہے وہ ٹیکس انکم ٹیکس نہیں بڑھایا, وہ تھوڑا سا کم کیا, لیکن اگلی دفعہ وہ بڑھا دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. اور باقی 312 ارب کے ٹیکس تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے, وہ کوئی انہوں نے زیادتی تھوڑی کی ہے آپ کے ساتھ, وہ تو پیپلز پارٹی کر گئی. اب آگے چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں, یہ چیمبرز اب ہڑتالوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کارخانے بند کر دیں گے, بزنسز بند کر دیں گے. ہم نے یہ نہیں ماننا کہ ہمیں وہ اس میں گرفتاریاں ہوں اور اتنے اختیارات وہ دے دیے جائیں اس کو, تو وہ بھی چیز مجھے کوئی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے. ہاں ان کو دباؤ شباؤ ڈال کے بٹھا دیا جائے تو علیحدہ بات ہے. پھر یہ ہمارے لیے کتنا اچھا کرتے ہیں, وہ پہلے چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر امپورٹ کر لیتے ہیں. مطلب یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بیچارے تھوڑی کرتے ہیں. اور اللہ نہ کرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آٹے کا بحران بھی آنے والا ہے, کیونکہ آپ نے تو ظاہر ہے جو کیا کسانوں کے ساتھ, مجھے نہیں پتا وہ کتنا اس دفعہ کاشت کر رہے ہوں گے. اور سب سے بڑا احسان عظیم جو کیا آپ پہ پرائم منسٹر صاحب نے, انہوں نے 35 روپے آپ کے مطلب ہر مہینے 35 روپے کم کر دیا آپ کے بجلی کے. اور کیا چاہیے سر, لیکن اور تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا گیس کا, وہ 1000 کر دیا انہوں نے, وہ جو وہ جو ہوتا ہے بیسک ریٹ کو کر دیا انہوں نے, وہ جو چارجز مسٹ آپ نے دینے ہیں, اور وہ بھی 1000 کے بعد جب آپ گیس استعمال کر رہیں گے اس میں وہ 1000 ڈال کے اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکس اس پہ لگے گا اور آپ کو آ جائے گا. تو بیسیکلی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سارا بجٹ عام آدمی کے لیے, آپ کے لیے صرف آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. باقی ایک ٹرمپ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دوسرا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, تیسرا تو کوئی نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. فیصل صاحب اب پھر یہ عوام کے لیے سہولیات کم بھاشن ہی ہیں بس. اصل میں ساری صورتحال کے نا ہمیں سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ جو حکومت کا انداز ہے وہ عام آدمی کے لیے سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کی راستے میں کوئی مداخلت نہیں ہے. وہ بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں جو عام آدمی کے لیے اس کا سانس لینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے. اس ملک کے اندر جو توانا آوازیں ہیں ان کو یا تو دبا دیا گیا ہے یا پھر اس ملک کے اندر کوئی نئی توانا آواز پیدا ہی نہیں ہو رہی. اشرافیہ کا اتنا کنٹرول ہو گیا ہے کہ ساری امارات اشرافیہ اپنے لیے بنا رہی ہے, اور جو عام انسان ہے اس کا خون نچوڑ کے جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور اشرافیہ کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. وہ بالکل جو ہے وہ متعلق العنان قسم کی جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک طاقت ہے, ایک جمہوری ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت رائج ہے,
جس کے سامنے آپ جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکتے, جس کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے, جس کے سامنے آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے. ٹی وی پہ بیٹھ کے رائے دینے سے مطلب یہ کہ کوئی ایسی اجتماعی آواز نہیں اٹھ رہی جو حکمرانوں کو روک سکے کہ تم اپنی تنخواہوں میں جو اتنی مراد میں جتنا غیر معمولی اضافہ کر رہے ہو, اور ایک عام انسان کے لیے جو ہے وہ سانس لینا جو مشکل ہو گیا, وہ بجلی کا بل جو ہے وہ قرضہ دے کے جو ہے وہ اپنا ادا کر رہا ہے. لوگوں کی تنخواہ ابھی 38,000 روپے جو کم سے کم تنخواہ ہے مقرر کی ہے. اب یقین کریں کہ دیہی علاقوں کو تو چھوڑ دیں, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد یہ 3 بڑے شہروں میں بھی لے لیں تو یہاں بھی جو ہے نا اس فارمولے پہ جو ہے نا عمل نہیں ہو رہا ہوگا. یہاں بھی لوگوں کی تنخواہ اس وقت بھی 18,000 اور 20,000 روپے تنخواہیں ہوں گی. تو یہ ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام کو جو اس اشرافیہ کو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے, اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا یہ قیت الرجال کی کیفیت ہے. یہ قوم ایسی بانجھ ہو چکی ہے جس کے اندر اب کوئی لیڈر ہی نہیں پیدا ہو رہا, کوئی ایسی آواز ہی نہیں پیدا ہو رہی جو لوگوں کو متحرک کر سکے, لوگوں کو کھڑا کر سکے ایک سوچ پر, ایک فکر پر, ایک نظریے پر, ایک فلسفے کے اوپر. نہیں ہے. نہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنی شعوری جو ہے بلوغت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھائے. انفرادی حیثیت میں لوگوں نے ظلم کو, جبر کو اپنے نصیب کا حصہ سمجھ لیا ہے. وہ اس بات پہ مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کا دن گزر گیا, کل کا بھی گزر جائے گا, اب کتنی عمر رہ گئی ہے, باقی بھی رو پیٹ کے گزار لیں گے. جو باقی زندگی, گزشتہ زندگی بھی رو کے گزر گئی ہے, باقی بھی رو کے گزار لیں گے. آخر تو جو ایک دن مری جانا ہے, قبر میں چلے جانا ہے. اس سوچ کے ساتھ جو اس ملک میں جو ہے وہ 24 کروڑ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, جس کا 2% جو اشرافیہ ہے, ہماری جو طبقہ اشرافیہ ہے, وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. ساری مراد ان کے لیے ہیں, ساری خوشحالی ان کے لیے ہیں, ساری ترقی ان کے لیے ہیں. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کے پاس دولت ہے تو دنیا میں پاکستان سے زیادہ کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے. صحیح. مطلب وہ پھر آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو انگلینڈ جانے کی اور کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں قانون بھی آپ کے آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. یہاں آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ پالیسیاں بنا لیں, اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے جو ہے وہ کر لیں. 24 کروڑ لوگ جو ہے غلام میں, دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنے بڑی تعداد میں غلام نہیں رہتے ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس ملک کا جو طبقہ اشرافیہ لے رہا ہے, وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیاسی طور پہ بھی, غیر سیاسی طور پہ بھی, بیوروکریسی کی شکل میں بھی, تاجروں کی شکل میں بھی وہ اپنے تمام فیصلے کرنے میں آزاد ہے, اور کوئی مستقبل قریب میں بھی کوئی حالات کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تو صبر شکر کریں, انتظار کریں کہ باقیہ زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی. ڈاکٹر سندو صاحبہ, صبر شکر سے چلانی چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو فیصل صاحب بات کریں کہ آواز اٹھانے کا ہے, کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو جھنجھوڑے حکومت کو, یا پھر گورنمنٹ کی ترجیحات ہی مختلف ہیں, عام آدمی ہے ہی نہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جی, دیر از نتھنگ ون سائڈڈ. آئی بلیو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد سیز فائر دیکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں سیز فائر تک نوبت پہنچی؟ کیونکہ نہج تیسری جنگ عظیم تک پہنچ گئی تھی, اور اس سیز فائر کے پیچھے بہت سارے محرکات کار فرما تھے, جس میں ٹریڈ روٹس کا بہت بری طرح متاثر ہونا بھی تھا. ٹریڈ روٹس متاثر ہونے کی وجہ سے فضائی حدود بہت سارے ممالک کے اوپر معطل ہونے کی وجہ سے بہت ساری کنٹریز کو جو ہے نہ صرف ان کی ایئر لائنس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. وہیں پیٹرولیم کی مصنوعات ہمیں دیکھا $80 پر بیرل تک پہنچ گئی تھی. تو انٹرنیشنل پیٹرولیم مارکیٹ میں جو ہے جتنی اوپر پیٹرول پرائز ہائک پہ چلی گئی تھی اس کو کم کرنے کے لیے, اور بہت سارے اکنامک, فائنینشیل, ٹریڈ روٹس متاثر ہونے کی وجہ سے ملک کافی ڈفرینٹ ممالک کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کی وجہ سے نوبت سیز فائر تک پہنچی. اچھا, ہم لوگ بھی یہی امید کر رہے تھے جناب کہ جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوں گی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ گئے, اور ہمیں جو ہے ہمارے پھر بھی $8 سے لے کر جو ہے پیٹرول کی پرائس زیادہ گئی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں گئی. لیکن اس میں تصویر کے دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ خالی سیلری پیشہ افراد سے ہی ٹیکس لیتے رہنا ہی نہیں مناسب. اگر ایک ایسا کرپشن سے پاک نظام قائم کیا جائے کہ اس میں تاجر برادری کو لے کر جو بزنس کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ اچھا ارن کرتی ہے, اگر ان سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ٹیکس وصول کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے اگر ٹیکس کا نظام انصاف کے ساتھ رائج کیا جا سکے. صرف سیلری پیشہ طبقے کے اوپر ہی انہی کو خوش کر کے انہی کو ٹیکس لیا, جہاں پہ سیلریوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پہ ٹیکس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے.
جب آپ کی سیلری بڑھتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں جناب چلے اتنی سیلری بڑھ گئی, تو ساتھ ہی وہی انکریز سیلری ٹیکس کی مد میں آپ سے واپس لے لی جاتی ہے. تو یہ تو گھوم چکر جو ہے اس میں سیلری پیشہ افراد تو پسی رہے ہیں, لیکن اگر آپ تاجر برادری سے ملیں, اور مجھے بڑا یہ حکومت کا خوشائن اقدام لگا کہ جناب انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر سے اور آن لائن کمانے والوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے. وائی ناٹ؟ جب اچھے خاصا آپ ماشاء اللہ ارن کر رہے ہیں یوٹیوبرز, تو آپ سے بھی لینا چاہیے, یوٹیوبر سے بھی لینا چاہیے. اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نان فائلرز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے, سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. 75,000 روپے سے کم اگر آپ ودرا کرتے تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ پر تو ہوگی. آئی تھنک جو نان فائلر طبقہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تو ارن بھی نہیں کرتا نا, تو یہ بھی حکومت کا خوشائن اقدام ہے کہ نان فائلرز کو جو ہے وہ کھلی چھٹی نہیں دی گئی, اتنی ہی دی گئی ہے جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو اٹ واز اے ویل ڈیزرو. تو سارا ملبہ ہمیشہ حکومت کے کندھوں پر ڈال دینا بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں. ابھی ہم نے سوات آپریشن میں دیکھا کہ لوگوں کی اپنی نااہلی بھی ہوتی ہے, مطلب آپ بے احتیاطی سے کام لیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی فائنینشلی بہت اسٹرگلنگ فیز میں ہے, تو آپ بے احتیاطی بڑھتے جائیں, آپ ٹیکس نہ دیں, آپ کیئرلیسنس کا مظاہرہ کریں, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا ملبہ اٹھا کے حکومت کے کندھوں پر ڈال دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے, اور جن کو رعایت مل رہی ہے اس پہ تو آپ خدا کا شکر بجا لائیں کہ اچھی بات ہے ہمارے غریب عوام کو, سفید پوش طبقے کو, نان فائلرز کو جو ہے کہیں تو رعایت ملی. تو اور یوٹیوبرز جو کہ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. اچھا اس میں میں بات یہ بھی کہنا چاہوں گی, یوٹیوبرز جو کہ شاید دے آر ناٹ ایز پرفارم جرنلسٹ, اور وہ شاید وہ پڑھ کر وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. بہت کم یوٹیوبرز ہم نے دیکھے ہیں جو کہ اس چیز کے نالج رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, جس میں ہم نے دیکھا وی ہیو کیمرا الحمدللہ آن آر مین اسٹریم میڈیا چینلز. وی ڈونٹ ہیو دیٹ چیک اینڈ بیلنس باڈی آن یوٹیوبرز اینڈ سوشل میڈیا نا, تو ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس باڈی نہیں ہے. ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, وہ ارن بھی اچھا کر رہے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کرپشن کی ایک قسم تھی. تو لکلی یوٹیوبرز کے اور آن لائن ارن کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ بھی لگا ہے بھیا آپ آرام سے گھر بیٹھ کے کوئی بھی کسی قسم کا کنٹینٹ آپ وائرل کر دیتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے اس میں فیکٹس اینڈ فگر چیک نہیں کرتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے کتنی مس انفارمیشن آپ عوام تک پہنچ رہی ہے, تو اوپر سے آپ ارن بھی اچھا کریں, اوپر سے ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو کھلی چھٹی تو یہاں ملی ہوئی ہے, ان بیچارے سفید پوش طبقہ کو نہیں ملی ہوئی جو کہ نان فائلر ہیں. تو آئی تھنک اٹ گوز بوتھ ان. جی چلیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ای کامرس خاص طور پر یہ جو بات ہو رہی ہے یوٹیوبر کی, اس کے حوالے سے یہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن بہرحال ظاہرہ دو طرفہ اس کو اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ٹیکس وصول کرنا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانا, پھر یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ سے منسلک جو ادارے اس سے وابستہ ہیں ان کا کام ہے. ظاہرہ ایک عام آدمی اس میں نہیں آتا, تو جو طبقہ خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ٹیکس کی مد میں پستا ہے وہ بھی ظاہرہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ ایٹ سورس اس کی تنخواہ سے وہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے. بہرحال بنیادی سوال تھا, عوام کی مشکلات نئے مالی سال میں کم ہوں گی یا بڑھیں گی, رائے آپ جان چکے ہیں. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. مخصوص نشستوں کے معاملے میں ہمارا سوال ہوگا. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ عبوری ریلیف ہے یا کوئی نیا آئینی تنازع کہا جا سکتا ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.